علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ وہی شہر جس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، جہاں پر ٹریفک کا نظام موجود نہیں ہے، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرتا، گاڑیوں کو نمبر پلیٹ نہیں ملتی، گاڑیاں لوگوں کو کچل کے نکل جاتی ہیں، انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ میں وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں جہاں گندم کی لاکھوں ٹن بوریاں چوری ہو جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جہاں کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کرپشن کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کس موضوع پہ بات کروں سوائے اس کے کہ دل سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ کہنے کا دل نہیں چاہتا۔ مگر یہی حکومت، اسی حکومت کے سربراہ وفاقی حکومت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے اور آپ سے چھین کے استعفیٰ لیں گے۔ آفرین ہے مرکز میں بیٹھی اس حکومت پر بھی جس کو کراچی نے ووٹ دیا اور اس کی حکومت پاکستان میں بنی اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مرکزی حکومت کی طرف اگر دیکھیں تو ریفارمز نہیں ہوئے ملک میں، ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے الیکشن ریفارمز کی۔ الیکشن ریفارمز اس وقت جب 1 مہینہ رہ گیا ہے تقریباً سینٹ کے الیکشن میں، اور بات کی جا رہی ہے اس ریفارم کی جو کسی طریقے سے تحریک انصاف کے کھاتے میں جاتی ہے۔ تو آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت ریفارمز چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ یہ صرف سیاسی نعرے بازی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ ہے، یا واقعی عملی طور پر کچھ کرنے کا ارادہ ہے بھی، چاہے وہ مرکز میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہوں، چاہے وہ صوبے میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہوں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمایوں اختر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا ایک آزادانہ تجزیہ، میں نے تو بڑی مختصر سے لفظوں میں چند باتیں کہی ہیں، مسائل اس سے بھی گھمبیر ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت اچھی ہو گئی، مہنگائی کم ہو رہی ہے، عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، کاروبار اچھا ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا۔ ایک عام آدمی تو پھنسا ہوا ہے، ریفارمز ہونے رہیں، تھانے کام نہیں کر رہے، بلدیاتی حکومتیں موجود نہیں ہیں۔ سر یہ حکومت ہماری ریفارمز کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ سر سنا تو یہی تھا کہ کرنا چاہتی ہے، اور روزانہ کہتے بھی ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ 73 سال کے رونے دھونے پہ تو بعد میں آتا ہوں۔ 2.5 سال میں اس حکومت نے یہ جو ریفارمز کا کام ہے یہ سونپا عشرت حسین صاحب کو اور ارباب شہزاد کو۔ عشرت حسین صاحب چوتھی مرتبہ ناکام ہونے جا رہے ہیں یا ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کمیٹی میں شفقت محمود بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب شفقت محمود صاحب وہی ہیں جو وزیر تعلیم ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد کے وزیر تعلیم ہیں، تو وہاں اسلام آباد میں ایک ماڈل سکول کوئی پینٹ ہی بار اچھا ہو گیا ہو۔ کرنا کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، کیسے کرنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ یعنی ہم ہر مرتبہ روتے دھوتے ہیں۔ الیکشن ریفارمز پہ دیکھ لیں، 73 سالہ تاریخ دیکھ لیں، ہر مرتبہ روتے دھوتے ہیں ہر الیکشن کے بعد، اور جیتنے والے کے علاوہ سب سڑکوں پر ہوتے ہیں، سب احتجاج کر رہتے ہیں۔ سنا تھا کہ 70 کا ایک الیکشن تھا جو فیئر تھا، پتہ نہیں وہ کتنا فیئر تھا۔ کوئی آئی زدہ الیکشن ہے، کوئی RO زدہ الیکشن ہے، کسی الیکشن کے بعد جلاؤ بائیکاٹ ہوتا ہے، کسی الیکشن کے بعد لانگ مارچ دھرنے طریقے نجات ہوتی ہے۔ 13 مرتبہ کوششیں ہوئیں الیکشن اصلاحات کی، پارلیمانی کمیٹیاں بنی، ٹیکنیکل لوگ اکٹھے ہوئے، بیرونی نظاموں سے مدد، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ 2013 کے سے پہلے پاکستان ان 4 ملکوں میں تھا جہاں ووٹنگ کی شرح سب سے کم تھی۔ 2013-14 عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے، سب سے جو اب بات یہ ہے کہ 4 حلقے کھول دیں، لانگ مارچ، دھرنے، لاک ڈاؤن، گراؤ جلاؤ، اور اس کے ساتھ الیکشن ریفارمز کی باتیں بھی تھیں، سول نافرمانی، سول نافرمانی، اور اس کے بعد ہمیں سکھایا تھا کہ میں آؤں گا تو الیکشن ریفارمز کروں گا اور الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کروں گا، اتنا توانا کروں گا۔ مانا یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ اگر کوئی ٹرمپ مل جائے کسی ملک، ٹرمپ مل جائے بدقسمتی سے، تو امریکہ جیسے نظام میں بھی الیکشن متنازع ہو سکتا ہے۔ لیکن بات بیسیکلی یہ ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب جب آئے ہیں تو عمران خان سے توقع کیا تھی کہ وہ اس سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں، وہ وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ تبدیلی کے دعوے دار ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ الیکشن جو ریفارمز کرنے والے ہیں ان کا سٹیک پہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے نہ الیکشن لڑنا ہے نہ اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پولرائزیشن زیادہ ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سوٹ کسی کو نہیں کرتا۔ آج الیکشن یعنی پی ڈی ایم میں
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے یہ آج اس کی بات مان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں, ٹھیک ہے, بلیو می جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد ایک دھڑا پھر سڑکوں پر ہوگا, باقی دھڑے سارے اندر کہہ رہے ہوں گے نہیں الیکشن ٹھیک ہوں, الیکشن بالکل ایسے یہی بات ہے. یہ روندو سیاست ہے, ہم سیکھتے کچھ. 2013-2014 کے الیکشن اور الیکشن کا قانون عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں تھا, 2018 کا نون لیگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. نون لیگ نے 2006 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ ہم نے یہ اصلاحات لے کر آنی ہے. آج اصلاحات کی باری آ رہی ہے تو نون لیگ تیار نہیں ہے. تارڑ صاحب کیوں تیار نہیں ہے؟ آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. بھٹی صاحب بتا رہے ہیں بارہا کوششیں ہوتی رہیں, اصلاحات نہیں ہوتی, کبھی آپ راضی نہیں تو کبھی وہ راضی نہیں. بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے ہم ایک ہستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جس میں آپ کو شاید یاد نہیں ہے, میں یہ آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں یہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ جب اس ملک میں 15-15, 16-16, 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, راتوں رات بجلی کے منصوبے نہیں لگے. اس میں خون پسینہ لوگوں کا شامل ہے, وہ سائی وال کا کول پاور پلانٹ ہو, وہ بھکی ہو, وہ حویلی بہادر شاہ ہو. میں تو اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں, میں ایک ایک آپ کو بتا سکتا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 500 ارب روپے کا نقصان پاکستانی معیشت کو تھا. لاہور سے کراچی موٹر وے بن رہی تھی, ہزارہ موٹر وے بن رہی تھی. بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جو گروتھ ریٹ ہے 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ -0.4 ہے. اور اس کی وجہ ہے یہ جو چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے ہوئے اقتدار میں آئے. باقی پارٹیوں کا جتنا گند تھا وہ انصاف لانڈری سے صاف کیا. مفاد پرست ٹولے کو, ہمیں یہ مفاد پرست ٹولے کو اپنی جماعت میں نہیں لینا چاہیے تھا. چلیں عطا بھائی, وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ تو ہو گیا. میں ایک آرگیومنٹ بلڈ کروں نا, اگر مجھے آپ بتانے دیں کہ ہم ان سے کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیوں الیکشن اصلاحات نہیں چاہتے, میں اس طرف آ رہا ہوں. اب جب یہ آ گئے مفاد پرست ٹولہ, انہوں نے اپنے ساتھ سوار کر لیا, 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کے دعوے دار, آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دینے کے دعوے دار, بھینسیں اور گائے بیچنے اور گاڑیوں کی نیلامی کر کے نئی گاڑیاں خریدنے والے. وہ کہتے ہیں پینی وائز پاؤنڈ فولش, انگریزی کا ایک محاورہ ہے. ان لوگوں نے تباہی کر دی ہے اس ملک کے اندر, اور کوئی سمت نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, روڈ میپ نہیں ہے. ہم نے مساک معیشت کی ان سے بات کی. آپ دیکھیں بھٹی صاحب بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اور مسعود صاحب آپ بھی. ہم نے مساک معیشت کی ان سے بات کی کہ آئیں اس قوم کی خاطر بیٹھیں, ایک چارٹر آف اکانومی ڈرافٹ کرتے ہیں اور مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم نے کشمیر پہ بات کرنا چاہیے, انہوں نے بات نہیں کی. کرونا کے اجلاس سے عمران نیازی خود اٹھ کے چلا گیا, کرونا کا اجلاس بلایا اور خود شریک نہیں ہوا. ٹڈی دل پہ بیٹھے, اس نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا. اب الیکشن اصلاحات ان کی ضرورت ہے, ہم نہیں بیٹھتے بھائی آپ کے ساتھ, ہم کیوں بیٹھیں؟ اور میں ایک اور بات یہاں پہ انکشاف کروں, ملک کی بھی تو ضرورت ہے. نہیں, ملک کی ضرورت ہے. میں آپ کو عرض کر دوں, جو الیکشن اصلاحات کا بل آیا ہے اس میں ایک شک فیصل واڈا صاحب کے لیے لائی گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ شک کیا ہے؟ اس میں ایک شک رکھی گئی ہے کہ جو ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ نومینیشن پیپر یا کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی ڈیٹ سے شامل نہیں کی جائے گی. اس پہ ڈسکوالیفیکیشن بعد کی کسی ڈیٹ سے شامل کی جائے گی. اور اس قانون کا اطلاق جس دن یہ قانون پاس ہوگا تب سے نہیں ہوگا, اس قانون کا اطلاق پچھلے الیکشن سے ہوگا. میں یہی پوچھنے والا تھا. مجھے بتائیں جہاں پہ نیت میں کھوٹ ہو اور فیصل واڈا جیسے آدمی کو بچانے کی کوشش قانون سازی کے ذریعے کریں, چلیں سر بیٹھ کے بات تو کریں نا, تو اس پروسیس کا ہم حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں. ابھی آپ نے بتایا, پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ اس میں یہ شیخ موجود ہے. کل میں پوچھتا رہا سب سے کہ جی مسودہ کسی نے دیکھا ہے, قانون میں ہے کیا, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہ حکومت کو پتا تھا نہ اپوزیشن کو پتا تھا. بہرحال آپ نے بتایا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ مسودہ سامنے آئے بغیر آپ نے انکار کر دیا ہے. سر ہمایوں اختر خان صاحب, یہ اگر اس طرح کی شکیں آپ استعمال ڈالیں گے اس قانون کے اندر تو ڈیفینیٹلی, اور پھر جو اتنا برا بھلا کہیں گے اپوزیشن کو, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. کل تو اسد عمر صاحب نے میرے ہی شو میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے پھر NRO مانگا ہے. اور جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر قانون سازی یا ریفارمز, اس میں آپ کی سنجیدگی تو نظر نہیں آئے گی. اول تو چاہے ہم نے 2.5 سال پہلے یہ چیز شروع نہیں کی اور اب کر رہے ہیں, ہم کافی عرصے پہلے ہم نے سپریم کورٹ سے اپینین مانگا ہے. نون چیز ہے جی, 73 کے آئین کے بعد سینٹ
کہ الیکشن کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. پرائم منسٹر نے خود تسلیم کیا کہ ہماری اپنی پی ٹی آئی میں 2018 میں 20 ایم پی ایس کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. اسی وجہ سے ہم سٹنگ گورنمنٹ ہیں, ہمارے سینٹر میں اور 3 صوبوں میں اس وقت حکومت ہے. اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کم از کم اپوزیشن اس بات کو تو تسلیم کرے کہ ہم آفر کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے اس نظام میں سینٹ کے کم از کم الیکشن میں ایک ابتدا کرتے ہیں, اور اس میں جو ہمیشہ پیسہ چلتا ہے اس کو بند کر دیا جائے. اب اگر نہیں ہوگا اور ان کی سیٹ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گی, تو اس کے بعد اعتراض ہماری گورنمنٹ پہ ہو جائے گا کہ دیکھیں نا جی, یہ آپ گورنمنٹ ہے اور آپ نے یہ کیا. دوسرا میرا ایک سوال ہے اس چیز میں ریلیٹڈ. دیکھیے, میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اپنے ذہن میں کہ کوئی 41 سال سے پی ایم ایل این کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کی ابتدا ہوئی. پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے ان کی ایوب خان کے دور میں تقریباً کوئی 60 سال پہلے ابتدا ہوئی. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں, مجھے آپ بتا دیں کہ کیا آپ ہمارے لیے کشمیر فتح کر کے لائے ہیں, یا آپ نے اس ملک کو ملیشیا بنا دیا ہے یا ٹرکی بنا دیا ہے. آپ مجھے ذرا 2 چیزیں بتا دیں جو اچیو کی ہوں ان 40 اور 60 سال میں, پھر ہم آگے کی بات کر لیں گے, پھر ہم اپنے 2.5 سال کا حساب بھی دے دیں گے. ابھی تو سر بات ہو رہی ہے ریفارمز پر نا. الیکشن ریفارمز 1 مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ بھرپور الیکشن ریفارمز ہو جائیں. شقیں اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ شامل کر رہے ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں, آپ اپنے لوگوں کو اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ الیکشن ریفارمز نہیں, اپنی سیاسی ضرورت پوری کر رہے ہیں. ہم یہ کوشش نہیں کر رہے مسعود بھائی. دیکھیں, اگر ہم کوئی ایسی شک لا رہے ہیں, بیک ڈیٹنگ تو جو ہوگی سو ہوگی, میں نے تو یہ ابھی تک پرپوز ایکٹ نہیں دیکھا. اگر ہم ایسی شک لا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جس کے 22-23 بلین ڈالر تو ہم بڑا ان سے مانگتے ہیں کہ بھیج دو, ہمارا گزارا نہیں اس کے علاوہ, لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑی مشکل سے ان کو ووٹ کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ لڑ نہیں سکتے, ٹیلنٹ ہمارا ملک سے باہر گیا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی شک لا رہے ہیں, اور آپ ایک چیز پہ کہ بیک ڈیٹنگ کیوں ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے جب ایکٹ ٹیبل ہوگا, تو اس میں کوئی بری بات ہے جی. اگر ریفارم شروع ہے تو اب آپ ریفارم کم از کم ادھر سے شروع کیجئے, باقی ریفارم بھی ہو جائے گا. چلے یہاں سے ریفارم شروع ہوتی, مگر آپ کی طرف سے کہا گیا 1 پوائنٹ ایجنڈا. سحر کامران صاحبہ, 1 مہینے میں اتنی زبردست قسم کی ریفارمز کیسے ہوں گی, ممکن ہے نہیں ہے, اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی مسودہ کسی نے نہیں دیکھا. عطا ترڑ صاحب نے یہ بتایا ممکنہ طور پر یہ چیز شامل ہو, کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے آ کر بیٹھیں, اور آپ نے انکار کر دیا ہے. یہ رویہ جو ہے یہ سیاسی مصلحتیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ ملک کے لیے تو ریفارم ضروری ہیں. شکریہ مسعود. میں تو ابھی ہمایوں صاحب کی بات سن رہی تھی. دیکھیں اتنی سادگی ہے ان کی باتوں میں, یعنی انہوں نے خود نہیں دیکھا ڈرافٹ, اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپوزیشن سے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ حکومت جو کہ آج تک اہم ترین قومی سلامتی کے ایشوز پر نہیں بیٹھی, وہ حکومت جو آج تک قومی سلامتی کے اہم ایشوز پر نہیں بیٹھی. عمران خان احمد نیازی صاحب کشمیر کی ریزولوشن پاس ہوئی تو نہیں تھے, کشمیر پہ میٹنگ ہوئی تو نہیں تھے, گلگت بلتستان پہ میٹنگ ہوئی تو نہیں تھے, اہم ترین قومی سلامتی اور قومی مسائل کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا, یہ باتیں تو کہہ چکے ہیں. بات کرنا وہ پسند نہیں کرتے. ابھی بات کی ہمایوں خان صاحب نے کہ کیا کشمیر فتح کر لیا. بھائی ہم نے کشمیر جانے تو نہیں دیا, آپ نے تو کشمیر دے دیا. ابھی انہوں نے بات کی ملیشیا اور ترکی نہیں بنایا. آپ خدارہ پاکستان میں واپس آئے, کبھی آپ کو مدینہ کی ریاست چاہیے, کبھی آپ کو ملیشیا چاہیے, کبھی آپ کو ترکی چاہیے, کبھی آپ کو چین کا نظام چاہیے. کاش آپ پاکستان کا نظام, پاکستان کا آئین, پاکستان کے قوانین کو بھی سمجھتے. آپ نے پہلے کوشش کی کہ کوئی آرڈیننس لا کے کام چل جائے, پھر آپ نے کوشش کی کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ میں چلے جائیں. اب آپ کو پتا چلا کہ دال گلی نہیں, تیاری آپ کی تھی نہیں, تیاری آپ کی ہے نہیں, تو اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن آ کے بیٹھے. کس بات کے اوپر؟ آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, ہم آپ کی الیکشن ریفارمز آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. الیکشن ریفارمز آپ نہیں چاہتے کرنا, آپ ریفارمز کے حامی نہیں ہیں. آپ حامی ہیں, حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ بلا رہی ہے, تو آپ جا کے بیٹھے, کم از کم پڑھیں تو.
بتائیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ مسعود بات یہ ہے کہ آپ ان کی سنجیدگی کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے ٹیبل کرنا ہے، حکومت نے اپنے ارکان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، ان کو نہیں بتایا کہ ان کے ڈرافٹ میں کیا ہے، اور جس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو ہم نہیں مانتے، جس کو دی ہوئی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے آج، اس کے بعد ہمارا لائحہ عمل سامنے آئے گا، اس کے ساتھ ہم کس بات پہ بیٹھے؟ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب اتنی فیئرنیس کی بات کرتے، اگر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، جب جسٹس وجیہ الدین نے ان کے انٹرنل الیکشنز کی رپورٹ بنائی اور بتایا کہ اس میں پیسہ چلا ہے، تو انہوں نے جسٹس وجیہ الدین کو ہٹا دیا۔ جب ان کے احتساب کمیشن نے کے پی کے اوپر آبزرویشن دی تو انہوں نے اپنا احتساب کمیشن ختم کر دیا۔ یہی وزیر اعظم صاحب جو کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ رشوت اور بے ایمانی اور جو ہے ریگنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہوں نے 50 کروڑ کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ ابھی ان کے حالات یہ ہیں جو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے، ان کی 3 صوبوں میں، ان کا سندھ کا PS52 سے جب الائے ہارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کے ہارنے کی وجہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی ہے۔ ان کے پنجاب سے ان کے اپنے ارکان کی آواز آتی، رکن کی آواز آتی ہے کہ جی ہمارے ہاں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ ابھی تو ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ وہ چاہیں تو حکومت آج گر سکتی ہے۔ یہ تو ان کے حالات ہیں، ان کے یہ جو صحیح کہتے ہیں عمران خان احمد نیازی صاحب طرف سے، اور وزیر آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا۔ آپ دراصل یہ کہہ رہی ہیں کہ جس کی لیجیٹیمیسی کو آپ نہیں مانتے ان کے ساتھ قانون سازی کی ضرورت کیا ہے؟ کل قاہرہ صاحب نے بھی مجھ سے یہ بات کہی۔ بھٹی صاحب ٹھیک بات ہے کہ اس ماحول میں یہ سوچنا بھی عبث ہے کہ جس کو مانتے ہی نہیں، جس کی لیجیٹیمیسی کو ہی نہیں مانتی اپوزیشن، اس کے ساتھ بیٹھے گی کیوں؟ ہیلے بہانے بہت ہو سکتی، لیکن بنیادی پوائنٹ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مانتے ہی نہیں، جن کو گھرانا ہے، جن کا بستر گول کرنا ہے، ان کے ساتھ کیوں بیٹھے گی اپوزیشن؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تینوں اپنے قابل احترام دوستوں کا میں مان لیتا ہوں، طارڑ صاحب کا بھی، ہمایوں بھائی کا بھی، سیر کامران صاحبہ کا بھی، تینوں کا مان لیتا ہوں۔ میں ایز اے پاکستانی تینوں سے پوچھتا ہوں، تینوں بڑی جماعتوں کے ہیں، کہ پھر میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سینٹ الیکشن جو ہے اس میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور فیئر الیکشن ہو، یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت جو ہے یہ بہتر ہو جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے مسائل حل ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سی پیک پر اکٹھے ہوں، آپ کرونا آپ کسی اور پہ نہ ہو، سی پیک پہ، کشمیر پر، ٹڈی دل پر آپ اکٹھے ہوں، اور آپ مجھ پر، میری عوام پر اکٹھے ہوں، میری مہنگائی پر اکٹھے ہوں، میری بے روزگاری پر اکٹھے ہوں۔ آپ اب میں کیا کروں کہ نیب کی جو ترامیم اپوزیشن لاتی ہے وہ آگے سے حکومت ریجیکٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو نیب بند کرنے لگے اور اس کا اطلاق پتہ نہیں کہاں سے ہونا تھا اور یہ تو سارے بچ جائیں گے، اور سینٹ کا حکومت لاتی ہے تو وہ جیسے طارڑ بھائی فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں انہوں نے وہ شک ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن بات تو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنی پڑے گی نا۔ کچھ ایشوز تو ایسے ہیں نا، پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، پاکستان کے اداروں سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، جن لوگوں نے ان ساروں کو ووٹ دیے اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، یہ جو پس رہے ہیں لوگ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ مجھے وہ نسخہ کیمیائی بتائیے گا کہ بات شروع کرے گا کون، کیسے ہوگی، یہ نتیجہ کیسے نکلا؟ ایک مختصر بریک لینے دیں، آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ کیسے کرے گا کون اسے شروع؟ ویلکم بیک۔ بھٹی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ شروع کیسے ہوگا۔ ہم نے تو جیسے تیسے گزار لی، ہمارے بچوں کو بھی یہی پاکستان ملنا ہے، قانون آئین جس طرف چاہو اس کو موڑ دو، اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر لو، ایسے ہی ہوتا رہے گا، ہمارا کوئی سوچنے سمجھنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ اب یہ میں کیا کہوں اب اس کو، اب مجھے ابھی جب میں آ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے جس کی 40,000 تنخواہ ہے، اس نے مجھے ایک میسج بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ چینی 2018 میں 10 کلو 500 روپے کی تھی، اب 1000 روپے کی ہو گئی ہے، چاول 10 کلو 1200 روپے کا 1600 کا ہو گیا ہے، آٹا 1 من 1800 کا تھا 3000 کا ہو گیا ہے، اور آئل جو تھا وہ 800 روپے کا 1290 کا ہو گیا ہے، گھی جو ہے وہ 825 کا تھا 1275 کا ہو گیا ہے، چائے 540 کی 840 کی، چنے 80 روپے کے 130 کے، دال مونگ 120 220 کی۔ بٹ صاحب پرانا ڈیٹا ہوگا، آج تو وزیر اعظم نے کہا ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے، آج ہی کہا ہے وزیر اعظم نے۔ نہیں، ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، نہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے مہنگائی؟ وزیر اعظم صاحب کو
جو اقدامات کیے تھے اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. کتنا پتا ہوگا مہنگائی کا؟ وزیر اعظم اللہ کرے آ جائیں، وزیر اعظم صاحب کو کتنا پتا ہوگا مہنگائی کا؟ وزیر اعظم صاحب کو کتنا پتا ہوگا غربت کا؟ وزیر اعظم صاحب نے کتنی مرتبہ جا کے یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں خریدی ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کتنے مرتبہ سستے بازاروں میں گئے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کتنی مرتبہ اپنے بجلی کا بل قسطوں میں کروانے گئے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کتنی مرتبہ جا کے لائن میں لگے ہیں وزیر اعظم صاحب کے کوئی چیزیں میری بہتر ہو جائیں؟ وزیر اعظم صاحب کتنی مرتبہ سرکاری اسپتالوں میں گئے ہیں جہاں ٹیکہ دوائی نہیں ملتا، انجیکشن ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں؟ یہ ایک اور کلاس ہے جو ہم پر مسلط ہے، ہم ایک اور کلاس ہیں جو ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اپنے اپنے نیریٹو سے نکلو، اپنے اپنے بیانیوں کے قید سے نکلو. کچھ چیزیں ہیں جن پر اکٹھے ہو جاؤ خدا کے لیے. نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ جو بھی اپوزیشن کوئی بات کرتی ہے حکومت کہتی ہے نا سے شروع کرتی ہے، حکومت کوئی بات کرتی ہے نیت خواہ جتنی دونوں کی اچھی ہو لیکن وہ نا سے ہو جاتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ کہاں سے شروع ہو سکتا ہے عطا طلال صاحب؟ کہاں سے شروعات ہوگی؟ حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے، جن حالات میں بھی لیا، اپنے مقاصد کے لیے لیا ہو، کہیں نہ کہیں سے تو وہ شروع کرنا ہے. جو آپ بھی چاہتے ہیں، جو ہم بھی چاہتے ہیں، جو وہ بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ابھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا مہنگائی پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ تاریخی ہے، اور مہنگائی جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فوڈ انفلیشن، جو اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی ہے. فوڈ انفلیشن میں بھی 2 ڈسٹنکشنز ہیں. فوڈ انفلیشن میں ایک دیہی علاقوں کی مہنگائی ہے جس کو رورل انفلیشن کہتے ہیں، اور ایک شہری علاقوں کی مہنگائی ہے اشیاء خرد و نوش کی جس کو اربن انفلیشن کہتے ہیں. پاکستان کا شماریات کا ادارہ کہتا ہے کہ وہ آل ٹائم ہائی پہ ہے. اب وزیر اعظم اگر ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو کم از کم 7 فیکٹس اینڈ فگرز بھی بتائیں. یہ سرکار جو ہے نا، شکر کرو سرکار، اور شکر کرو سرکار کے ساتھ موت دکھا کے بخار دینے والی سرکار کے شکر کرو. پیٹرول ہم چاہتے تو پیٹرول کی قیمت 13 روپے بڑھا سکتے تھے، ہم نے تم پہ اور تمہاری نسلوں پہ احسان کیا کہ 3 روپے بڑھایا. شکر کرو جہانگیر ترین کی جیب بھرنے کے لیے چینی یہاں پہ ڈبل بھی ہو سکتی تھی، 100 روپے مل رہی ہے، یہ 200 روپے بھی ہو سکتی تھی. شکر کرو ہم نے 100 روپے پہ رکھی ہے. تو یہ جو شکر کرو ہے اور موت دکھا کے بخار دینا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ اس ملک کے اندر ہوائی جہاز پہ سمندر پار نہ کرنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کل، میں آپ کو وہ بھی تفصیل بتاتا ہوں. تیسرا مسئلہ عین سے عثمان ہے. اب وزیر اعظم صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نے جہاز میں سفر کرتے ہوئے سمندر پار نہیں کرنا، نحوست کی نشانی ہے. انہوں نے بین الاقوامی دورے چھوڑ دیے ہیں. کشمیر ایشو پہ کیپٹل آف دا ورلڈ میں کتنے سفیر آپ کے گئے ہیں، کتنے ایلچی گئے ہیں، کہاں کہاں پہ پٹیشنز ڈالی ہیں. غیر ضروری دورے نہیں کر رہے نا، عثمان پنجاب پہ مسلط کیا ہے. میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے. میرا شہر کوڑا کرکٹ سے بھرا پڑا ہے مسعود رضا صاحب. میرا وہ گئے ایک آدھ دفعہ گئے جمعے کو کھڑے ہوئے، ہیومن رائٹس کی جو کاؤنسل ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں ہماری پٹیشن مسترد ہو گئی. کیا کیا اس کے بعد؟ میرا لاہور شہر آج کوڑا کرکٹ ہے کیونکہ ان کو شہباز شریف سے بغض ہے. ٹرکش کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر دیے. میں گلی محلوں میں گیا ہوں، بیل گاڑیوں پہ کوڑا اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ عین سے عثمان اور عین سے عمران. مجھے آپ بتائیے، عثمان خان بزدار کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. ایک شخص جو نا تحریک انصاف کا نظریاتی ممبر تھا، جنوبی پنجاب محاذ میں آیا، 2018 کے الیکشن سے 2 ماہ پہلے تحریک انصاف جوائن کی، وہ عین سے عثمان مسلط کر دیا. وزیر اعظم صاحب کو بہت پسند ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے ان کی بھرپور تعریف کی ہے. انہوں نے کہا قبضہ مافیا پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، بہادری کا کام کیا ہے. وہ شہباز شریف صاحب کی طرح پوسٹر نہیں چھپواتے مگر کام بڑا زبردست کر رہے ہیں. عمران خان صاحب ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب، تیسری مرتبہ یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب نہیں مل پا رہا کہ ہم ریفارمز چاہتے ہیں. اگر لاہور اس وقت کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، بلدیاتی حکومتیں نہیں ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اصلاحات لانا چاہتے ہیں اس پہ ایک ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. تو سر کہاں سے کام شروع ہوگا؟ دیکھیے، ڈیفینیٹلی لوکل باڈی الیکشنز جلد ہوں گے. آئی تھنک KPK میں اناؤنس بھی ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اس سال ہم کرا دیں گے. لیکن میں
बुनियादी चीज की बात करना चाहता हूं। ये जो लोकल बॉडीज एक्ट आया जिसमें काफी लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, सवाए केपी के जो कि पीटीआई की हुकूमत थी और बलोचिस्तान में, ये पिछले 10 साल में जब पीपल पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत आई है तो टोटली वो पावर्स ले ली गई लोकल गवर्नमेंट से और वो चीफ मिनिस्टर्स ने अपने अपने हाथों में ले ली। लाहौर का मेयर जो इससे पहले थे, वो कर्नल साहब थे, वो कहते थे जी मेरे पास तो सिर्फ पार्किंग के ठेके रह गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये चीज खत्म होनी चाहिए और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम उन कम से कम पंजाब केपीके में जो हमने एक्ट लाए हैं लोकल गवर्नमेंट को, उसमें हमने बहुत पावर्स दिए नीचे और पंजाब में भी सर हुमायूं अफजल खान साहब, केपी में और पंजाब में कितने अरसे तक ये सिस्टम सस्पेंड रहा है? 2018 2019 से नहीं है सिस्टम? ये नहीं सिस्टम कोई वजूहात थी, हुकूमतें नहीं है ना। आइन कहता है 120 दिन के अंदर आपको इंतखाब कराना है, आप नहीं कराते। देखिए ना, आइन ये भी कहता है कि नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करो, जो कि मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि वो एम्पावरमेंट खत्म कर दी गई थी। ठीक है, अच्छी लोकल गवर्नमेंट। अब मेरा सवाल सर, मैं ये पूछने का मकसद ये था, बहुत अच्छा आपने बता दिया, पूछने का मकसद ये था कि वहां पर कानून बनाने के लिए आपको इतना अरसा लगता है, यहां पर इलेक्शन के लिए आप कहते हैं 1 महीने में कर दो। देखिए मसूद भाई, इस मुल्क में आईनी तरमीम, मैं खुद असेंबली में मौजूद था, 38 मिनट में भी पास हो जाती है जब करनी होती है। जब हम 13वीं तरमीम लाए थे वो सब्सिक्वेंटली नल एंड वॉइड हो गई। हम तो आपसे 1 महीना पहले कह रहे हैं, आप आए बैठे, कम से कम इब्तदा तो करें। सेनेट जो कि सर मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जब करना होता है तो 38 मिनट में तरमीम हो जाती है, और जब नहीं करना होता है तो बल्दियाती कानून जो है वो 2-2 साल में नहीं बनता। यही तो हमारा रोना है। कानून हमारा बना हुआ है, केपीके में बहुत पुराना बना हुआ है और इधर भी हमने ठीक कर लिया है, बना दिया है इधर भी पंजाब में। तो सर हुकूमतें तो नहीं है? क्या मसूद भाई? मैं कह रहा हूं हुकूमतें तो नहीं है केपीके में। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है कि अप्रैल में इलेक्शन होगा और पंजाब में भी उम्मीद है इस साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा सर, वो 38 मिनट में होने वाली जो आईनी तरमीम होती है, क्या वाकई उस पर डेलिब्रेशंस हो जाती हैं? एक बेहतरीन अच्छा कानून बनाने के लिए, अच्छी रिफॉर्म्स लाने के लिए सबका ऑन बोर्ड होना, उस पर बात करना, उसमें से उसको तत्हीर करके चीज़ों को निकालना, ये मुमकिन होता है? मैं तो सरकास्टिकली कह रहा था कि जब किसी गवर्नमेंट की मर्जी होती है तो ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, 38 मिनट में अमेंडमेंट आ गई थी। हम तो हमारा अभी तो तकरीबन 1 महीना है, आए बैठते हैं, कम से कम ये जो खरीदो फरोख्त होती है एक इलेक्टेड मेंबर्स की, जिससे बदनामी होती है इस मुल्क की, सेनेट जैसे इदारे में खरीदो फरोख्त होती है, वो तो खत्म करें, इधर से इब्तिदा तो करें। ठीक, तो इब्तिदा करें। अब ये इब्तिदा कहां से होगी, ये सवाल तीसरी दफा भी नहीं मिला। ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद भट्टी साहब आपके पास आता हूं। एक ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार खुशामदीद जी। भट्टी साहब, गुफ्तगू आपने अब तक सुनी, रिजॉल्व कोई नहीं है, ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, चल रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? ये सिस्टम जब डिलीवरी नहीं कर रहा तो फिर हल क्या है? आवाम क्या करे? रोती रहेगी आवाम, रोती रहेगी जैसे। और मज़े की बात यह है कि ऊपर अब ये भी रो रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि नैब का मामला और रो रहे हैं, हम नीचे पुलिस पटवार में रो रहे हैं, ये ऊपर कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के रो रहे हैं कि वो इंतकाम ले रहा है, वो इंतकाम ले रहा है। हम नीचे रो रहे हैं कि हमारे पास है कुछ नहीं। ये ऊपर रो रहे हैं, हम नीचे रो रहे हैं, और ये रोते जा रहे हैं। बात ये बेसिकली ये कि एक सेनेट का अगर हम बात करें, सिर्फ सेनेट के बाद, नैब कर लें, नैब तो अब सारे ही मुत्तफिक हैं कि नैब की उसमें से तरमीम होनी चाहिए, उस पर भी मुत्तफिक नहीं है। सेनेट का देख लें, सब डसे हुए हैं। बलूचिस्तान में हार्स ट्रेडिंग होती है, केपी में हार्स ट्रेडिंग हुई, सरवर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के वोटों से सेनेटर बन गए। तरीके अदम एतमाद में चेयरमैन सेनेट के हवाले से क्या हुआ, इसके अलावा बाकी क्या हुआ। अब ये सारा सेनेट क्या होता है, एक बड़ों का जो बाहर की दुनिया है, जो यानी महज़ब दुनिया, उसमें बड़ों का एक ऐवान होता है जहाँ लोग बैठकर ठंडे दिल से मामले सारे कुछ करते हैं और सब एक गाइडलाइन देते हैं। हमारे यहाँ सेनेट क्या हो गया है,
اس کے لیے ہی کر لیں, کسی ایک چیز پر کر لیں, کوئی کسی چیز پر متفق کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساروں کے آقاؤں کی خواہش نہیں ہے. آپ نے وہ ابھی جیسے بات کی کہ ایک بندے کے کپتان صاحب کے ایک پہ کتنا ایشو ہے, مردم شماری پر کتنا ایشو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں عوام خوش ہے, لاہور میں عوام خوش ہے, پشاور میں عوام خوش ہے, اسلام آباد میں عوام خوش ہے, کوئٹہ میں عوام خوش ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دے, اس ملک میں 73 سال ہو گئے ہیں, کوئی ایک شہر, کوئی ایک تحصیل, کوئی ایک ضلع, کوئی ایک ٹاؤن, کوئی جہاں عوام کو سب کچھ مل میں رہا ہے. آگے بڑھتا ہوں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو. میں ہمایوں اختر خان صاحب, آقا نہیں چاہتے, بھٹی صاحب نے تو یہ لفظ استعمال کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ نہیں چاہتے, ان کی اپنی اپنی انائیں ہیں, نہیں چاہتے وہ کہ ریزالو ہوں, کوئی اس کا کریڈٹ لے کے اصلاحات ہو رہی ہیں, معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, عوام کو فائدہ مل رہا ہے. سیاسی مصلحتیں ہیں, سوچنا چاہیے نا جی. کیوں اس وقت چلیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, باقی اصلاحات ابھی بعد میں کرتے ہیں, کہ آقا کیوں نہیں چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آقوں کے ارادے کو مجھے اتنے اچھے نہیں لگ رہے ان الیکشنز میں, لیکن اگر خرید و فروخت شروع ہوئی اور آقا کی سیٹ ضائع ہونی شروع ہوگی, پھر آپ دیکھیں آقا اپنا ارادہ کیسے بدلتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹنگ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے, ماضی میں سٹنگ گورنمنٹ فائدہ اٹھاتی ہے, ہم وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. دیکھیے ہمارے لیے مسعود بھائی ایک ایک سینٹ کی سیٹ امپورٹنٹ ہے اس وقت. اگر ہمارا دل میں کوئی خرابی ہوتی, لالچ ہوتی, تو ہم کہتے چلو نظام, چلو ہم کو ایک دو اور سیٹیں نکال جائیں. ہمیں ایک ایک سیٹ کی ضرورت ہے سینٹ میں میجورٹی لینے کے لیے. ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں. ٹھیک ہے. اسد ترڑ صاحب, حکومت اپنی, جیسے ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ چاہتے ہیں. سر, ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی, ہم اس بات پر تو مانیں گے نا اس بات کو کہ نہیں چل رہا سر یہ نظام, ہم نہ پارلیمنٹ چلا پا رہے ہیں, نہ دیگر معاملات ہو رہے ہیں, تو پھر ہوگا کیا سر؟ نظام الٹ جائے گا, کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ وہ دیکھیے, ارتضیٰ نشاط صاحب کا ایک شعر ہے, کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو یہ دیکھیے, اب مجھے بیوروکریسی اچھی نہیں ملی, مجھے سسٹم اچھے نہیں ملے, مجھے ادارے اچھے نہیں ملے, مجھے عوام اچھی نہیں ملی, یہ ہر بات پہ رونا کیوں ڈالتے ہیں؟ اور یہ سسٹم کی بہتری ان کو آج یاد آئی ہے جب یہ جہانگیر ترین کے جہاز میں ایم پی ایس کو لاد لاد کے پنجاب میں مینڈیٹ کی توہین کر رہے تھے اور ایم پی ایس خرید رہے تھے اور پیسے لگا رہے تھے, تب ان کو مینڈیٹ یاد نہیں تھا. جب سنجرانی کے الیکشن میں ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے, ٹھیک ہے ہماری کوتاہی ضرور ہوگی, ہمارے لوگ ٹوٹے ہیں, مگر جب وہاں پہ لوگ توڑ رہے تھے اور پیسے کا استعمال کر رہے تھے, تب ان کو مینڈیٹ یاد نہیں بہت تھا. کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, سب کر سکتے ہیں, یہ بھی یاد دلا سکتے ہیں کہ آئی جی آئی سے معاملہ شروع ہو جائے گا, اس سے پہلے سے شروع ہو جائے گا, سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. اب تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں, نظام نہیں چل رہا, دیکھیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسعود رضا صاحب, بات یہ ہے کہ ان کا جب اپنا مفاد ہوتا ہے اور جب یہ آ کے بات چیت شروع کر دیتے ہیں, ہم نیب پہ بڑے کیٹیگورک ہے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا نیب میں ریفرنس ہے, حمزہ شہباز صاحب کا نیب میں ریفرنس ہے. نیب کی ترامیم پہ کوئی نہ بات ہونی چاہیے, نہ نیب کی ترامیم ہونی چاہیے. آٹا, چینی, بجلی, ادویات, ایل این جی, گیس, ان کی تحقیقات ہوں, ان کے چوروں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, عوام کی ایک ایک پائی ان سے ریکور کی جائے. نمبر 1 یہاں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. نمبر 2, اب جب ان کو پتا ہے, خواجہ داؤد سلیمانی نامی آدمی نے ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے بنایا ہے, اور ان کو ڈر ہے کہ سینٹ میں ان کو اتنے ووٹ نہیں ملیں گے, ان کے من پسند لوگ سینٹ میں نہیں پہنچ سکیں گے, اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے قانون میں سینٹ میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو 2 ایم پی ایس کی, ایک کی تائید اور ایک کی تصدیق حاصل ہونا ضروری ہے. وہ ان کے پاس 21 کا بلاک ہے. تو اب اپنی سیاسی ضرورت کو اب ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. ہم کوئی بات نہیں کریں گے, یہ گھر جائیں. آپ نہیں مانیں گے, جب آپ کی سیاسی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی کوشش کر لیں گے, پیپلز پارٹی کی سیاسی ضرورت ہوگی تو وہ کوشش کر لیں گے. ابھی صورتحال تو یہ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو کھیل ختم نہیں ہونا چاہیے, کھیل کو ابھی چلنا چاہیے. لوگ انصاف چاہتے ہیں, لوگ ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں, لوگ ملک کو پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی امیدیں اپنی سیاسی جماعتوں سے لگاتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.